اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اتنے سارے لوگ نہیں تھے جتنے کی تعداد میں آج ہم اور آپ موجود ہیں. آج ہماری اور آپ کی تو اچھی خاصی تعداد ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام کی جو دولت ملی ہے یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچانے کی خاطر بہت ساری تکلیفیں جھیلی, بڑے مصائب و آلام کا سامنا کیا. اس کے بعد جو تابعین کا دور آتا ہے دیکھیں ان لوگوں نے بھی کتنی مشقتیں جھیلی, کتنی پریشانیاں اٹھائیں. موسیٰ بن نصیر, طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم وغیرہ کا نام اول فہرست میں آتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سارے کے سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے. اکیلی صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی تھی, وہ آپ کو سچا مان رہی تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کے گھر آتے تھے جس میں پتھروں سے لہلہان ہوتا تھا, داغوں سے خون رس رہا ہوتا تھا, سر پھٹا ہوا, چہرے پر زخم, اور پاؤں زخمی, چہرے زخمی. اب ایسے ہی نازک ترین صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی اور کہتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اے میرے حبیب اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. وجہ بتاتی کہ آپ یتیموں, بیواؤں, مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں, غریبوں کا خیال کرتے ہیں, مہمانوں کی آپ ضیافت کرتے ہیں, اتنی ساری خوبیاں ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ کو کیوں کر اللہ رب العالمین پسپا کر سکتا ہے؟ کبھی اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں اپنے شوہر اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنوں میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو ان لوگوں کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکالیف اور مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اپنے بھی ایسی نازک ترین صورتحال میں یا ایسے موڑ پر ساتھ نہیں دے رہے ہیں, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے علاقے کا رخ کرتے ہیں, طائف پہنچتے ہیں کہ شاید یہاں کے لوگ ایمان لے آئیں, میری باتوں کو مان لیں. یعنی غور کیجیے, صرف بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام اور ایمان کی یہ دولت جو ہمیں ملی ہے, جو نعمت یہ حاصل ہوئی ہے, یہ یوں ہی ایسے ہم تک نہیں پہنچائی ہے بلکہ کافی پریشانیاں ہمارے نبی, ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے جھیلی ہیں, برداشت کی ہیں, تب ہم اور آپ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا مسلم ہونے کے دعوے دار بنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں کہ شاید یہاں کے لوگ میری دعوت پر لبیک کہہ لیں, یہاں کے لوگ شاید مجھ پر ایمان لے آئے, میری نبوت کا اقرار کر لیں تو ساتھ ہو جائے گا. وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے جو وطن والے تھے, گاؤں والوں تھے, ان سے کہیں بڑھ کر کے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں, آپ کی جوتی میں خون جم گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نڈھال ہو گئے, بے بس ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زخمی ہیں, جسم زخمی, پاؤں سے خون ٹپک رہا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قدر پریشان, اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف فرشتہ بھیجا, کہا کہ آپ کہیں تو ان کو میں یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے, یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان رکھ کر کے پیس دوں, یعنی ہلاک و برباد کر دوں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلتا, ارجو ان یخرج اللہ من صلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ابھی بھی میں امید کرتا ہوں, مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پشت سے ایسے لوگوں کو نکالے گا, پیدا کرے گا جو صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا, آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے, ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت سے یہ امید وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ میری ابھی بھی یہ امید ہے کہ یہ لوگ نہیں صحیح ہیں, لیکن ان کی نسل سے اللہ ایسے لوگوں کو نکالے گا, ان کی پشت سے اللہ ایسے لوگوں کو وجود میں لائے گا جو صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ غور کریں, جو مکی زندگی گزری ہے یہ بہت ہی پرعلم
زرد و علم سے پر بالکل آلام و مصائب میں شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چند ساتھیوں کو بند کر دیا گیا، کھانا پینا یا سب کچھ یہ سب بالکل اس کے لیے ترستے تھے، کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں۔ بیچارے آپ کے چچا ابو طالب تھے، وہی کسی طرح سے کچھ چند لقمے اور ٹکڑے پہنچا دیا کرتے تھے، جس سے کسی طرح سے وہ لوگ وہاں پر ایک سانس لے پا رہے تھے۔ تو بہت ساری تکلیفیں جھیلی، بہت سارے عالم و مصائب کا سامنا کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جسمانی تکالیف کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اور اپنی الفاظ کے ذریعے تکالیف دی گئی۔ جسمانی تکلیف کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور عقبہ بن نبی معیط نامی شخص نے نماز کی حالت ہی میں آپ سجدے میں تھے، آپ کی پشت پر لا کر کے منہ کی اجڑی رکھ دی۔ اب غور کریں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ نبی کی ننھی سی بیٹی فاطمہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور اپنے ابا کے جسم اطہر سے اس کو ہٹواتی ہیں، دور کرتی ہیں، اور پھر جس نے ایسا کیا ان کو برا بھلا کہتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کفار اور مشرکین کا اور اسلام کے دشمنوں کا ظلم و ستم تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے بتاتے جو قرآن اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا، آپ کہتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین نے یہ عطا کی ہے، مجھ پر نازل کیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، پاگل کہتے۔ قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الکتاب انک لمجنون۔ ان کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ اے وہ شخص جس پر کتاب نازل کیا گیا، بے شک تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اتنے یعنی جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور ان کی یہ خواہش اور ان کی یہ منشا تھی کہ کس طرح سے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کا صفایا کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا اعلان ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ رب العالمین اپنی نور کو پورا کر کے رہے گا، اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، اسلام کی کرنوں کو اللہ رب العالمین بکھیر کر کے رہے گا، یہ شمع جل کر کے رہے گا، گرچہ کافروں کو ناگوار لگے، گرچہ کافر لوگ وہ کتنی چالیں چل لیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ چالیں چلتے رہے لیکن اللہ رب العالمین اور بہتر چال چلنے والا